اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ عظیم ہستی ہیں جن کا یوم وصال، جن کا عرس مبارک جو ہے 25 صفر کو پوری دنیا میں جہاں بھی عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ بستے ہیں وہ جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے علماء آئے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اتنی پذیرائی کیوں ملتی ہے کہ آپ کا یوم جو ہے یوم رضا کے طور پر جہاں جہاں لوگ بستے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک دھوم لگی ہوئی تھی۔ محترم حضرات، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ، جو عالم دین، جو بھی اللہ کا نیک بندہ اپنا سب کچھ اللہ رسول کے نام پہ وقف کر دے، اپنا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اور ہر وقت اللہ رسول کی یاد میں رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام دیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں، میں اگر شارٹ عرض کروں، آپ کی پوری زندگی دفاع ناموس رسالت، دفاع ناموس صحابہ، دفاع ناموس اہل بیت، دفاع ناموس قرآن، دفاع ناموس اولیاء کرام، پوری زندگی دفاع میں گزری ہے، پوری زندگی دفاع میں گزری۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، آقا علیہ السلام کے عشق کے لیے وقف ہو گیا تھا۔ اب میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ نے کس طرح آقا علیہ السلام سے محبت کی ہے، ولولہ انگیز طریقے سے محبت کی ہے۔ آپ کا جو ترجمہ البیان ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں اور اس دور کے جو باقی تراجم ہیں ان کو آپ دیکھیں، سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور اللہ کی ذات کا ادب آپ کو اس ترجمے میں نظر آئے گا۔ آپ کی جو فتاوی رضویہ شریف ہے، جو آپ نے فتوے دیے ہیں اپنے دور میں، ان فتاوی جات کو جمع کیا گیا، اب اس کی تخریج ہوئی، اس وقت تقریباً 33 جلدوں میں موجود ہے۔ یعنی کہ اس دور کے جتنے بھی تمام مسالک کے علماء تھے، تمام علماء کے فتاوی جات کو اگر جمع کیا جائے، تمام علماء کے فتاوی جات کو جمع کیا جائے، جمع کرنے پر وہ اتنے نہیں بنتے جتنے ایک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فتوے بنتے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے کہ آپ سے بڑا فقیہ کوئی نہیں تھا۔ آپ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ اس دور میں آپ سے بڑا عاشق رسول نہیں تھا۔ پھر صحابہ کا عشق، اہل بیت کا عشق۔ آپ اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کتاب پڑھیں، ہدایت کی بخشش، جس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نعتیہ کلام موجود ہے، آپ یقین جانیں اعلیٰ حضرت کا جو نعتیہ کلام ہے، ایک ایک شعر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ تو فلاں قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہوا ہے، یہ تو آقا علیہ السلام کا جو فلاں فرمان ہے حدیث کی صورت میں، یہ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ پیش کیا ہوا ہے۔ اور پوری زندگی آپ نے عشق رسول پر گزاری۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زندگی کا حساب لگایا جائے تو آپ نے تقریباً کو ہر 2-3 گھنٹے میں کتاب لکھی ہے، 1000 کے قریب آپ نے کتابیں لکھی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج کتاب لکھنا اور معاملہ ہے، آپ کو گوگل سے مواد مل جاتا ہے، سوشل میڈیا سے کتابیں آپ کو دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اس زمانے میں
حدیثیں، قرآن کی آیات تمام حفظ کرنی پڑتی تھی۔ آپ یہ اندازہ لگائیں، ایک دفعہ آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مدینہ پاک تشریف لے گئے، وہاں پر کسی شخص نے آقا علیہ السلام کے ذات اقدس کے علم کے حوالے سے بات کی تو اعلیٰ حضرت کو بخار تھا، آپ نے شدید بخار کی حالت میں چند گھنٹوں میں کتاب لکھ دی ہے۔ اور پھر جب آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، ادب کا عالم دیکھیں کہ اس وقت آپ کیا کلام لکھتے ہیں، وسوء لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں خوار پھرتے ہیں۔ اچھا، پھر جب آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے اس کلام کا ایک شعر لکھا اسی کلام میں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ وقت کا امام اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر عاجزی کا یہ عالم تھا، ادب کا یہ عالم تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، پھر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہاں تو چلتی عاجزی ہے، انکساری چلتی ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے عاجزی کی انتہا کر دی تو پھر بارگاہ مصطفیٰ سے کرم ہوا، کرم بالائے کرم ہوا، اور پھر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی۔ اب یہ تو میرے آقا جانتے ہیں اور اعلیٰ حضرت جانتے ہیں ملاقات کیسے ہوئی۔ بہرحال کرم ہوا، صرف کرم نہیں ہوا، کرم بالائے کرم ہوا۔ یہ جو آج آپ جمعے کے بعد مختلف محفل کرنے کے بعد آپ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کس نے لکھا؟ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ مخالفین کے میں نے بیان سنے، وہ کہتے ہیں جب ہم روزہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں، اتنا مزہ کسی اور سلام میں نہیں آتا جو مزہ اس سلام میں آتا ہے، سرور آتا ہے، قلبی سکون ملتا ہے کہ جب روزہ رسول میں حاضر ہو کر یہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو محترم حضرات، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بیک وقت، آپ فقیہ بھی تھے، آپ قرآن پاک کے مفسر بھی تھے، ترجمہ کرنے والے بھی آپ تھے، حدیث پر آپ کام کرنے والے تھے، آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ تھے، آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ وقت کیا، آج تک اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں کوئی شاعر نہیں ہے، آج تک اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں کوئی فقیہ نہیں ہے۔ محترم حضرات، پھر آپ یہ دیکھیں اس دور میں جو بدعت تھی، جو لوگ غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتے تھے اور جہلا قسم کے لوگ میدان میں آ جاتے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان کی خوب کھینچائی کی اور لوگوں کو تنبیہ کی کہ ان سے بچ کے رہنا ہے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ گستاخ رسول کا معاملہ ہو، جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، اعلیٰ حضرت نے ان کو لیٹر لکھے، توبہ کرو۔ یعنی کہ اس دور میں ایسے مولوی تھے جو کہتے تھے کہ آقا علیہ السلام کو معذلہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ ایسے بدبخت مولوی تھے جن نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اس نبی کے بعد اگر کوئی اور نبی آ جائے نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ ایسے مولوی تھے جو معاذ اللہ کروڑ بار توبہ کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ کہتے تھے آقا علیہ السلام تو ایسے جیسے گاؤں کا ایک چودھری ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا بے شمار باتیں، تو اعلیٰ حضرت نے ان کی طرف لیٹر لکھے، توبہ کرو، وقت ہے، توبہ کرو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، پھر اگر مان گیا تو کیا ہو؟ اگر قیامت کے دن کو پچھتاتا رہے تو کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ آج توبہ کر لو، لیکن ان لوگوں نے توبہ نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی طرف لیٹر لکھے، مناظرے کا ٹائم دیا، لیکن وہ مناظرے کا ٹائم دے کر نہیں آتے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور حرمین شریفین کے 34 علماء کرام نے
کم و پیش ان مولویوں پر جنہوں نے آقا علیہ السلام کے حوالے سے گستاخانہ عبارات لکھی، کفر کا فتویٰ لگایا۔ اور یاد رکھیں، اب ان گستاخانہ عبارات لکھنے والے مولویوں کو اگر کوئی فالو کرتا ہے ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ جمہور علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے، جو بندہ کسی کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کہتا ہے کسی کو غلط نہ کہو، یہ بات غلط ہے، غلط کو غلط کہنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آقا علیہ السلام کی امت کو بہترین امت اس لیے قرار دیا گیا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں غلط کو غلط نہ کہو، عجیب معاملہ، چور کو چور نہ کہو، ڈاکو کو ڈاکو نہ کہو، کافر کو کافر نہ کوئی، پھر تو عجیب معاملہ ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں کیوں کہا؟ اللہ نے کیوں قرآن میں یہ واضح کر دیا؟ جو کافر ہے ان کے بارے میں اللہ نے بتا دیا، جو منافق ہے اللہ نے ان کے بارے میں بتا دیا، جہنم کے آخری طبقے میں جائیں گے۔ اللہ نے کیوں قرآن میں یہ بتا دیا؟ خاص طور پر کہیں پر اللہ نے قرآن میں انسانوں کو مخاطب کیا ہے، کہیں پر اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، بے شمار مقامات پر۔ وہاں پر کافروں اور منافقین کو اللہ نے مخاطب ہی نہیں کیا، تو پتہ چلا کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان پر اس وقت کفر کا فتویٰ خود نہیں لگایا، حرمین شریفین سعودیہ کے 34 علماء کرام نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا اعلیٰ حضرت کے ساتھ مل کے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ناموس رسالت پر پہرا اس طرح دیا۔ سادات کا جو اعلیٰ حضرت احترام کرتے تھے، آج لوگ دکانداریاں چمکاتے ہیں، جناب ہم سادات کے نوکر ہیں، ہم تو سادات کا صدقہ کھاتے ہیں، لیکن سادات کو جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں۔ لیکن سنیں، سادات کا ادب ایسے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خطاب کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، پرانے جو علماء تھے عرب کے اور ہندوستان میں یہ کلچر تھا، جب علماء کو خطاب کے لیے لے کے جایا کرتا تھا اس وقت پراڈو تو نہیں ہوتی تھی، ایک پالکی تیار کرتے تھے، تو اس پالکی میں علماء کو بٹھا کر لے کر جاتے تھے خطاب کے لیے، ایک عالم دین کا ایک پروٹوکول ہوتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو جب پالکی میں بٹھایا گیا، وہ پالکی اٹھانے والوں میں سے ایک سید تھا۔ اعلیٰ حضرت، آپ کو پتہ حضور کی حدیث ہے، مومن نور بصیرت سے دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رکھ دو رکھ دو رکھ دو، آپ میں سے سید کون ہے؟ اب وہ سید جو تھا بیچارہ پریشان ہو گیا، مزدور تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا مزدور کا کام ہوتا ہے مزدوری لینا، مزدوری سے حسب نسب مزدور سے نہیں پوچھا جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، بتاؤ سید کون ہے؟ اعلیٰ حضرت وقت کے امام ہیں، 1000 کتابوں کے مصنف ہیں، کروڑوں لوگوں کے امام ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی دستار اتاری، اس سید کے پاؤں پہ رکھی، دستار اتار کر، یہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کی وجہ سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اس سید کو کہا کہ آپ پالکی میں بیٹھو، اس کو پالکی میں بٹھایا اور اس کو کاندھوں پہ اٹھایا۔ محترم حضرات، کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم تو سادات کے نوکر ہیں، ہم تو سادات کا صدقہ کھاتے ہیں، یہ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ باتیں بنائی ہوتی ہیں، لیکن عملی طور پر سادات کا جو احترام ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے، یہ تھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا سادات کا احترام۔ یعنی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر استاد اپنا سید شاگرد کو اگر کوئی تھپڑ مارتا ہے، وہ اس غرض سے مارے، اس نیت سے کہ بس یہ مٹی کوئی لگی ہوئی ہے، بس صاف کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سید کہ جب تک عقیدہ اگر بدمذہبی ہو جائے، سید اگر کفر تک اس کا عقیدہ نہیں پہنچتا تب بھی اس کا احترام کرو، اگر کفر تک اس کا عقیدہ نہیں پہنچتا تب بھی سید کا احترام کرو، یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے۔ تو محترم حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جہاں ناموس سے رسالت، ناموس سے صحابہ، ناموس سے اہل بیت کا دفاع کیا،
جہاں پر 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ شریف جو ایک انسائکلوپیڈیا ہے، جہاں پر دنیا جہان کے تمام مسائل موجود ہیں، اور ریاضی کے ایسے مسائل، ریاضی کے کہ اس وقت کے جو لوگ علماء پڑھتے ہیں، ریاضی دان پڑھتے ہیں، فزکس کے، وہ حیران ہو جاتے ہیں سائنس کے کہ بھی اس وقت ایک عالم دین نے ایسے مسائل بیان کیے کہ ہم نے آج پڑھے، ہم حیران ہیں کہ اس وقت انہوں نے کہاں سے پڑھے۔ ایک ہوتا ہے ظاہری علم، ایک ہوتا ہے باطنی علم، ایک ہوتا ہے علم لدونی۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ علم لدونی عطا کرتا ہے، اور امام احمد رضا کا شمار بھی ان میں ہے۔ محترم حضرات، یہ جتنے بھی خرافات پائی جاتی ہیں، آج لوگ درباروں پر چادروں پہ چادریں چڑھائے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس سے منع کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، برکت کے لیے، تعظیم کے لیے، احترام کے لیے صاحب مزار پر آپ ایک چادر چڑھا دیں تو چادر چڑھا دیں۔ یہ اتنی چادروں پہ چادریں چڑھا رہے ہیں، یہ پیسے آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اعلیٰ حضرت یہاں تک کہتے ہیں کہ دربار پہ جو چراغ جلاتے ہیں، چراغ پہلے لوگ دیے جلاتے تھے، وہ اس میں مٹی کا تیل لگتا تھا، اب تو خیر لائٹیں آ گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ وہاں قرآن نہیں پڑھ رہا، ضرورت نہیں ہے، بغیر ضرورت کے دیا بھی نہیں جلانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے قبر کے حوالے سے بتایا کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر قبر پہ فاتحہ اپنے صاحب مزار کے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ چومنا منع نہیں ہے، لیکن جب علماء چومیں گے تو جہلا جا کر سجدہ کریں گے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے آنے والے وقت کو مد نظر رکھا، حالانکہ صدی مکمل ہونے کو ہے، 100 سال تقریباً گزر گیا، اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے آنے والے وقت کو مد نظر رکھا کہ لوگ ایسے ایسے کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کا صرف اہل سنت پہ احسان نہیں ہے، اعلیٰ حضرت وہ محسن ہے جو پورے عالم اسلام کے محسن ہیں۔ جہاں پر اعلیٰ حضرت نے فتوے دیے ہیں، قرآن کا ترجمہ کیا ہے، 1000 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، جہاں پر اعلیٰ حضرت نے نعتیہ کلام لکھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام آج کل نعت خوان کم پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے ہدایت بخشش میں ایک ایک شعر آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے، حدیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل نعت خوانوں نے رنگ برنگے کلام نکال دیے، نہ شاعر کا پتہ ہے لکھنے والا کون ہے اس کا، نہ پڑھنے والے کو خود پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نعت خوانوں کو دعوت فکر دوں گا کہ آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے، جو ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے، ہدایت بخشش کے نام سے کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں فارسی میں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، ویسے تو کئی ہوں گے، ایک کلام جو ایک کلام ہے، کئی زبانیں ہیں، فارسی ہے، عربی ہے، اور کئی زبانیں ہیں، اردو ہے، اس میں مختلف زبانیں۔ تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ عشق کی اگر میں ایک بات کروں کہ جب آپ کا وصال کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی تو میری قبر اتنی گہری کرنا کہ جب آقا علیہ السلام قبر انور میں تشریف لائے تو کھڑے ہو کر میں آقا علیہ السلام کا استقبال کر سکوں۔ یہ تھا اعلیٰ حضرت کا عشق، یہ تھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان کا عشق۔ تو یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے حوالے سے، کیونکہ 25 صفر کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے پوری دنیا میں نے چاہا کہ چند باتیں آپ کے حافظے پر میں نے بات نہیں کی کہ آپ نے 1 مہینے میں قرآن پاک حفظ کر لیا، 1 مہینے میں، وہ بھی اس لیے کہ لوگوں نے آپ کو حافظ حافظ کہنا شروع کر دیا، آپ حافظ نہیں تھے، تو بس آپ ایک پارہ یاد کرتے تھے، رات کو تراویح میں سنا دیتے تھے۔ بے شمار باتیں آپ کی، آپ کا ادب، آپ کا حافظہ، آپ کے تصانیف، آپ کا عشق، معاملات، لیکن میں نے چند مختصر باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ